بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نیو ہومیوپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چوہان ہومیوپیتھک انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر انفرٹیلٹی پر ہے، جس کی تمام خاص علامات پر مختصر بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، نیچے کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو تمام ہومیوپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ تقریباً 1999 یا 2000 کی بات ہے، مجھے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خلیل احمد افریدی نے حکم فرمایا کہ اس مرتبہ جو لیکچر ہے وہ ڈی جی خان میں دینا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو ہم یہاں سے ڈاکٹر صاحبان کا ہمارا ایک گروپ تھا جو ہومیو انٹلیکچوئل کے نام سے تھا، تو ہم مختلف شہروں میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ میں نے رات کو تمام ڈاکٹر صاحبان کو کال کی کہ صبح ہم نے ڈی جی خان جانا ہے، تو وہاں پر ہومیو انٹلیکچوئل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو تمام دوستوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے اپنی گاڑیوں پہ نکلے، مظفر گڑھ پہنچ گئے، اور مظفر گڑھ سے ہم ڈی جی خان پہنچ گئے۔ ڈی جی خان سے جیسے ہم جامپور روڈ پر پہنچے چلے تو تھوڑے سے وقفے پر ایک کلینک آ گیا، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے گاڑی رکھوائی۔ جیسے ہم وہاں پہنچے تو ہمارا بہت شاندار استقبال ہوا۔ تو ہم نے وہاں صبح ناشتہ کیا، ناشتہ اور چائے کے بعد ہم نے اپنا جو انفرٹیلٹی کا جو لیکچر تھا اس پر مختلف ڈاکٹر صاحبان نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو سب ڈاکٹر کی نے جب لیکچر دے دیے تو لاسٹ میں ڈاکٹر خلیل احمد افریدی صاحب نے جو لیکچر دیا، تو وہ لیکچر بہت شاندار تھا، اور میں اپنا لیکچر بھی اور ڈاکٹر خلیل احمد افریدی صاحب کا لیکچر بھی آج دونوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے وہ گزارشات پیش کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خلیل احمد فریدی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ 2021 کو ان کے کلینک پر ہوئی تھی۔ تو جس دن میں ان کے پاس وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آج یار میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں کی جائیں۔ تو ہم گھریلو باتیں بھی اور اپنے میڈیکل کے حوالے سے بھی، اور وہ اپنی روحانی طور پر بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے، ان سے بھی اس دن بہت ساری گپ شپ ہوئی۔ تو دوپہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے میرے لیے پہلے سے ہی سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا، اس میں دیسی گھی کا تڑکا اور دیسی گھی روٹیوں کے اوپر لگا ہوا تھا۔ ہم نے اس دن وہ کھائی۔ تو وہ غالباً میری آخری ملاقات تھی۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں شاید اس رات میں ہی رک جاتا، مگر اللہ کا جو منظور میں واپس ملتان پہنچ گیا۔ تو اگلی صبح میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نماز جنازہ فلاں وقت پر ہے۔ موبائل کھلا ہوتا تو مجھے جلدی اطلاع مل جاتی۔ جیسے میں نے صبح کو موبائل آن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا تو ہم مظفر گڑھ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ تو راستے میں ان کی بہت ساری باتیں، بہت ساری یادیں وہ آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ مظفر گڑھ کی جو دنیا ہے
وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے وہ مظفر گڑھ کے لوگ یتیم ہو گئے ہیں. وہ ایک نایاب ہیرا تھے. اس جیسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر خلیل احمد فریدی جیسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. آپ بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. بہت ہی ملنسار اور ولی شخصیت کی جو حیثیت رکھتے تھے. آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے. آپ کا جو فقیر خانہ تھا وہ امیروں اور غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا. دونوں ہی فیض یاب ہوتے تھے. اور آج مظفر گڑھ کی جو دھرتی ہے وہ ایک نایاب ہیرے سے محروم ہو چکی ہے. جنازے والے دن میں گیا ہوں یا اس سے تیسرے دن بعد میں اپنے مرشد حضرت الشیخ حضرت مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالی جناب کے ساتھ ان کے بیٹے کے پاس ڈاکٹر حیدر صاحب کے پاس فاتح کے لیے میں گیا تھا. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ نہیں گیا. دل ہی نہیں کیا، دل ہی اچاٹ ہو گیا کہ مظفر گڑھ جائیں تو کس کے پاس جائیں. مظفر گڑھ کے نام سے دل جو ہے نا جی وہ روتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈاکٹر خلیل احمد فریدی مرحوم کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور میری تمام سننے والے جہاں تک یہ میرا پیغام جائے ان تمام احباب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر ان کو احصال ثواب کر دیں. میں تو الحمدللہ بتا نہیں سکتا کہ میں تو ڈیلی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے روزانہ ہی دعا کیا کریں. ورنہ آج یہ جب بھی یہ پیغام ملے تو فوراً سے پہلے اول آخر درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کا احصال ثواب کریں. تو اس دن ڈاکٹر خلیل احمد فریدی صاحب نے جو ڈی جی خان میں جو لیکچر دیا انفرٹیلٹی پر، وہ انہوں نے اپنے بزرگ، اپنے مرشد حضرت پیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھا. جو ان کی شادی کا جو معاملہ وہ خود فرماتے ہیں، اس پر انہوں نے لیکچر دیا. کیا فرماتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین سے فرمایا اب آپ کو بھی شادی کر لینی چاہیے. جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل نہیں ہوتا یا نہیں کیا جاتا اس وقت تک درویشی تکمیل تک نہیں پہنچتی. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا حکم سن کر حیا سے سر جھکا لیا. پھر یہ واقعہ کئی بار پیش آیا، ہر مرتبہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہے. بالآخر ایک دن تنہائی میں حضرت الشیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا، فرید الدین، میں نے تم سے کتنی بار شادی کے متعلق کہا پر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ حضرت الشیخ کو اپنے دل کی بات کہہ ڈالیں. اب سیدی مرشدی میں اس تصور سے خائف ہوں کہ میں سالک بہت ہی کمزور ہو چکا ہوں. بابا جی کیا فرماتے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں سالک فقر و فاقہ کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکا ہوں. یہ جتنے بھی سالکین ہیں جو معرفت کے اسباب
سیکھتے ہیں اللہ کی پہچان کرنے کے لیے ان پر بہت سارے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، سر بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، ان کو ٹائم سے کھانا نہیں ملتا، ٹائم سے پانی نہیں پیتے، نیند نہیں پوری کرتے، مصائب آلام اور پریشانیوں میں وہ گرفتار رہتے ہیں، اپنے تمام اسباب پورے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول، اس کا نبی، اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ اسی فکر میں آپ کمزور ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں۔ آپ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ جموں کشمیر وہاں پر میرے ایک مرید خاص رہتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خط ان کو دے دیں۔ تو آپ جموں کشمیر تشریف لے گئے، جو آج کل ہماری زیرو لائن پر وہ علاقہ موجود ہے، بہت ہی سرسبز علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے زیرو لائن پر، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو جن احباب کے نام وہ خط تھا ان سے ملاقات ہوئی، خط دیا، آپ کا بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا گیا۔ ملاقات کی جب ان سے تو آپ کو وہاں مہمان خانے میں آرام کروایا گیا۔ تو جب آپ آرام کرے، آپ نے آرام کیا کچھ دیر، اس کے بعد پھر شام کے وقت آپ کو کھانا دیا گیا۔ شام کے کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، سوئے، پھر آپ نے تہجد پڑھی، پھر اپنے معاملات اور مشغول جو ہے اپنے اسباق میں جو ہے مشغول ہو گئے۔ تمام اسباق سے جب فارغ ہوئے، اشراق چاش پڑھنے کے بعد، تو صبح کو آپ کو ایک بڑا سارا پیالہ پیش کیا گیا جس میں حلوہ تھا۔ فرمایا اپنے میزبان نے کہ یہ آپ نے روزانہ کھانا ہے۔ تو وہ آپ نے جب نوش کیا، کھانا کھایا تو بہت ہی لذیذ تھا۔ تو کھانا کھانے کے بعد وہ جو پیالہ حلوہ کھانے کے بعد آپ نے پھر کچھ دیر آرام کیا، پھر 10 بجے کے قریب آپ کو ناشتہ کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے پھر علاقے والوں سے ملاقات آپ کی کروائی گئی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد آپ نے وہاں درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کیا، اور اسی طرح پھر آپ گھر تشریف لے آئے واپس مہمان کے ساتھ، میزبان کے ساتھ۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایک پیالہ دیا گیا جس میں پھر وہ حلوے کا پیالہ تھا، وہ آپ نے نوش فرمایا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 چیلے چلا، تقریباً 120 دن۔ تو 120 دن کے اندر آپ نے اس وادی کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، علم و معرفت کا کام بھی کیا، اور اپنی صحت کے حوالے سے دن بدن بہتری بھی محسوس کرتے رہے۔ جب آپ 120 دن یعنی 3 چیلے گزار چکے تو آپ مکمل صحت مند خوبرو نوجوان بن چکے تھے۔ اتنی صحت ہوگی الحمدللہ کہ آپ کا چہرہ مبارک، کشمیریوں کے جو بٹ صاحبان ہیں ان کا جو چہرے پر لالی اور سرخی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ بہت ہی حسین و جمیل، خوبصورت تو پہلے بھی تھے، وجاہت نورانیت تو پہلے بھی تھی، مزید صحت مند اور فربہ صحت آپ ہو گئے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ اب میں صحت مند مکمل ہو چکا ہوں تو میزبان سے اجازت طلب کی
تو میزبان نے آپ کو اجازت دی، بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کو رخصت فرمایا۔ تو آپ جب اپنے واپس مرشد خانہ تشریف لائے حضرت شیخ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اپنا حال احوال سنایا، اور سنانے کے بعد اب حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب آپ کی رائے کیا ہے شادی کے حوالے سے؟ تو آپ نے پھر شرم سے سر جھکایا اور ہاں فرمائی۔ تو حضرت الشیخ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط دیا جو ہندوستان کے سلطان غیاث الدین ببن کے نام تھا، جن کی حکومت بہت طویل، بہت بڑی تھی۔ جب آپ ان کے محل پہنچے تو دربان سے کہا کہ میرا نام فرید الدین ہے، اور آپ کے بادشاہ سلطان غیاث الدین کے نام ایک خط لایا ہوں جو میرے مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس وقت حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت دور تک شہرت تھی، اور آپ کا ڈنکا بہت دور تک بجتا تھا، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے بہت ہی دور تک موجود تھے۔ تو جیسے ہی دربان کو پتہ چلا کہ یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خط ہے، تو فوراً سے پہلے وہ خط سلطان غیاث الدین ببن کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو آپ کو ساتھ اندر مہمان خانے لے گئے۔ تو جیسے ہی غیاث الدین ببن آپ کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نوجوان، خوبصورت، صحت مند، باروب شخصیت کا کڑا ہے۔ تو آپ نے سلام فرمایا، تو آپ نے سلام کا جواب دیا، تو آپ کے چہرے اور روب کی وجہ سے غیاث الدین ببن پر بہت ہی ہیبت طاری ہوئی، اتنا باروب۔ تو جب آپ نے حضرت الشیخ کا خط پڑھا تو آپ کو اپنے ساتھ اپنے خاص جو محل کا ان کا بڑا کمرہ تھا اس میں آپ کو ساتھ لے گئے، وہاں بہت آپ کی خاطر تواضع فرمایا کہ حضرت الشیخ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خط، یہ حکم میری سر آنکھوں پر۔ تو آپ وہاں بیٹھے، سلطان غیاث الدین ببن نے اندر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تمہارے نکاح کا پیغام آیا ہے، اور ساتھ ہی نکاح کا خواہش مند بھی ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ جب بیٹی نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ اتنا حسین و جمیل اور باروب شخص۔ تو آپ بھی شرم و حیا سے سر کو جھکا لیا، اور اسی شرمیلے سر سے یا شرمیلی اداؤں سے آپ نے اپنے والد محترم سلطان غیاث الدین ببن سے فرمایا کہ مجھے جو آپ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے۔ تو سلطان فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم نامہ آیا ہے یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ میرے لیے بلکہ میری سلطنت کے لیے، آپ کے لیے، میری سلطنت کے لیے باعث سعادت ہے۔ تو یہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، میری بیٹی کو اس قابل سمجھا کہ وقت کے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ کا نکاح مبارک اسی ہی وقت کر دیا گیا، اور درست بھی ساتھ ہو گئی۔ تو آپ
حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے شیخ حضرت بابا مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی خانقاہ پہنچ گئے تو شیخ نے جب دیکھا کہ میرا مرید خاص دلہن کو ساتھ لے آیا تو آپ نے بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کا شاندار وہاں استقبال بھی کیا گیا تو اگلے دن آپ کا ولیمہ مبارک بھی وہیں ہوا۔ تو آج تک جتنی بھی اولاد جاری ہے وہ ساری اسی نیک سیرت خاتون کے وطن سے پیدا ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا دوسرا نکاح بھی ہوا، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک اور سارے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ جو حلوے کی جو سوغات تھی وہ صرف اور صرف جو تازہ جنسنگ کی میں پکچر آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ آپ تمام قوم پید تو جانتے ہوں گے، میں پھر بھی وہ تازہ جنسنگ کو وہ لوگ وہاں کے جو شمالی علاقہ جات کے جو ہیں جموں کشمیر کے، وہ آج بھی وہ اسی طرح کا ہوگا نظام، مگر وہ تازی جنسنگ کو نکالتے، صاف کرتے، پھر اس کو چاپ کرتے، اس کو کوٹ کر اس کا حلوہ بنایا جاتا تھا۔ وہ حلوہ دیسی گھی میں پکتا۔ اب وہ جو دیسی گھی میں جو حلوہ پکتا تھا وہ حضرت الشیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3 چیلے کھلایا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جتنی بھی جسمانی اور دیگر جو مسائل تھے وہ تمام ہی اس سے رفع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ان سے تمام مسائل ختم ہو گئے۔ آج ہم جنسنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنسنگ جو بیسکلی جو دوا ہے وہ سالکین اور نیک لوگوں کی دوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سالکین دن کو جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، رات کو مصلی پر وہ عبادت کرتے ہیں، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق چاشت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور ساری رات نوافل کے اندر وہ گزار دیتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت پاک بھی کرتے ہیں، اور ساری رات اپنے جو نوافل پڑھتے ہیں ان میں قرآن پاک کی کثرت تلاوت ہوتی ہے۔ تو ان کا دن کا روزہ رکھنا، رات کا جاگنا، ٹائم پر نہ کھانا نہ سونا نہ پینا، جس کی وجہ سے اکثر سالکین کو جسمانی اور جو ہے نا جی جنسی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کے لگاؤ مسلسل ہی جب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور آپ کے محبوب کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر ان کی خواہش جنسی کو کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ دنیا سے ہی بے راغب ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو کوئی خواہش ہی نہیں رہتی دنیا کی تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا۔ اب میں آپ کو ان کے 4 خواہش اور مزید بتاتا ہوں جنسنگ کے۔ وہ تو فرید صاحب کی جو بات تھی، یہ میں اب ان کے 4 خواہش بڑھاتا ہوں کہ جنسنگ ایک تو بھوک بڑھاتی ہے، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تو یہ بھوک کی ڈیزائر پیدا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، جن کو بھولنے کی عادت ہو، سبق نہ یاد ہوتا ہو اور حافظے کی کمزوری ہو وہ دور ہوتی ہے، ساتھ نظر کی کمزوری ہو، آئی سائڈ ویک ہو وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ آئی سائڈ کمزوری کی وجہ سے سر درد ہونا، چکروں کا آنا، ان کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ
ویکنس اور کمزوری کی وجہ سے کمر کا درد، جسم کا درد، جوڑوں کا، آل جسم کے جتنے باڈی جوائنٹس ہیں وہ تمام جوائنٹ وہ پین کرتے ہیں، درد کرتے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے جسم کے بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، ان بالوں کو یہ تندرست کرتی ہے۔ یہ دبلے پتلے کمزور اور جو خفیف بچے بچیاں ہیں یا احباب ہیں ان کو صحت مند اور فربہ بھی کرتی ہے۔ مردوں کے اندر جو مردوں کی جنسی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو دور کرتی ہے، کمزوری کو دور کرتی ہے۔ یہ سپرم کو ایکٹیو کرتی ہے۔ جو پری میچور سپرم ہوتے ہیں ان کو میچور کرتی ہے، ان کی مقدار کو بڑھاتی ہے، سپرم کو فرٹیلائز کرتی ہے اور ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جن کو پیشاب کے ڈراپنگ کا مسئلہ ہو یا سپرماٹوریا کا مسئلہ ہو، احتلام انزال کا مسئلہ ہو، ان کو بھی دور کرتی ہے۔ اور نمبر 3، یہ خواتین میں جو مینسل سرکل ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ہارمونز کو ٹھیک کرتی ہے۔ اوویم جو ایگ ہے اس میں پری میچور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہ پری میچور ایگ کو بھی طاقتور اور ہیلتھی کرتی ہے۔ اور جس کے ساتھ کمر کا درد ہونا، یہ آگے جو میں نے 1 نمبر میں جو خواص میں جو پہلی بتائی تھی، بھوک فلاں کمزوری، یہ ساری مردوں میں بھی ہے اور خواتین میں بھی ہے، یہ تمام علامات، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ساتھ ساتھ کمر درد کے ساتھ ساتھ جو جسمانی اور اعصابی جو میں نے بتائی ہے وہ تمام علامات ہیں۔ اس میں ان کے ساتھ خواتین کی جو نسوانی حسن کی کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ جلد پر جو سلوٹ آ جاتے ہیں، جھریاں پڑتی ہیں، اور یہ جلد کو بھی جوان کرتی ہے، فیمیل کی جلد کو بھی، میل کی بھی جلد کو بھی یہ جوان کر دیتی ہے۔ اور یہاں تک میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ لٹل ایج کے اندر بچے استعمال کریں تو وہ جلد سے جلد صحت مند ہوتے ہیں، فربہ ہوتے ہیں۔ اور لڑکپن میں استعمال کیے جائے تو وہ جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو نوجوان استعمال کریں، جوان استعمال کریں تو اور نوجوان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بوڑھے استعمال کریں تو وہ بھی نوجوان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی شاندار دوائی ہے۔ نمبر 4، جو شوگر کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ میری بات؟ کن کی وجہ سے جو شوگر کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو شوگر کی وجہ سے پیاس کا لگنا اور کمزوری کا ہونا، کمر درد ہونا، ریڑھ کی ہڈی کا درد ہونا، پاؤں اور ٹانگوں کا درد ہونا، ٹانگوں کا بھاری پن ہونا، جوڑوں میں ان کی آوازوں کا آنا، جوڑوں کا سخت ہو جانا، کھینچنا، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، وزن کی کمی، بھوک کی کمی، شوگر کی وجہ سے خواتین اور مردوں کی ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں انہیں یہ تمام مسائل کو دور کرتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ان کے خواص یہ تمام قسم کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ شاندار میڈیسن ہے۔ یہ جو جنسنگ ہے، یہ امریکن جنسنگ بھی ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے، بہت کاسٹلی ہے۔ اسی طرح کورین جنسنگ ہے، اسی طرح چائنا جنسنگ ہے، اور یہ جو ہمارے جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ جنسنگ ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے۔ تازہ مل جائے تو اس کی بات ہی اور ہے، کوئی افورڈ کر سکتا تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں آپ ان کو بتاؤں گا کہ کتنی مقدار میں آپ روزانہ اس کو چاپ کر کے حلوہ کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ میڈیسن جو ہے جنسنگ وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہے، تو مختلف علامات کے ساتھ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اوورآل
मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बूढ़े वालिदैन हैं, वालिद है, वालदा साहब है, उनको जो असाबी कमज़ोरी है, उनके लिए इसको मदर टिंचर का इस्तेमाल करवाएं। मदर टिंचर आप उनको इस्तेमाल करवाएं बूढ़े ख़वातीन के लिए हमारे। और जिनके और दीगर मसाइल हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सुबह जो है 10 बजे से जो मेरा क्लिनिक टाइम है 1 बजे तक, फिर बाद नमाज असर से रात 10 बजे तक, और जो डॉक्टर साहबान हैं वो दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मुझसे रब्ता करें। तो मेडिसिन के हवाले से जो उनका मसला हो, पूछना हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।